فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں آقا مدنی کی خدمت میں آ گیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آیا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر میں نے کہا اے میرے بھتیجے، ابو جہل نے تجھ پہ ظلم کیا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، میں نے اس کا انتقام لے لیا۔ آقا مدنی رونے لگے، فرمایا میرے چاچا جان میں انتقام لینے سے راضی نہیں ہوتا، انتقام لینے سے خوش نہیں ہوتا، میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اے میرے چاچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوشی دینا چاہتے ہو، اے میرے چاچا جان میں تو مسلمان ہونے پر راضی ہوں گا، جب تو کلمہ پڑھے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ آقا مدنی نے کچھ باتیں فرمائی، فوراً حضرت امیر حمزہ نے نظریں جھکا کر عرض کرنے لگے، آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آقا آپ گواہ رہیے آج کے بعد میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، سن 3 ہجری اور شوال المکرم میں یہ عظیم جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 70 کے قریب حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی جنگ میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 نسبتیں ہیں۔ 3 نسبتوں سے آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ہیں۔ کتنی بڑی نسبت ہے، ایک چاچا کا مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، اور چاچا تایا بدرجہ والد کے ہوتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ان سے اس قدر محبت ہوتی ہے جیسے اپنے والد سے ہوتی ہے۔ ایک نسبت یہ ہے۔ دوسری نسبت بڑی زبردست حضرت امیر حمزہ کو حاصل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا، اور یہ وہی ثویبہ ہے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا، یعنی آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا ہے، اور اسی ثویبہ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اسی طرح رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، دودھ کا رشتہ بھی اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ اور تیسرا تعلق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ، کہ صرف صحابی نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ میرا چاچا اللہ کا بھی شیر ہے، میرا بھی شیر ہے۔ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ میرا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔
ایسا اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم فرمایا، 3 طرح کا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو نصیب فرمایا۔ نبوت کے 6 سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اعلان نبوت کے 6 سال بعد مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے مختلف قسم کا ظلم کیا، ہر وقت آپ پر ظلم کیا کرتے، جہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو نظر آ جاتے، کبھی گالی دیا کرتے، کبھی پتھر مارا کرتے، کبھی تالیاں بجا کر مذاق اڑایا کرتے۔ آج یہ اسلام جو ہمیں ملا ہوا، یہ کلمہ جو ہمیں ملا ہوا، اس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام کا خون ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے اپنے جسم اطہر پر پتھر بھی کھائے، سارے جسم کو لہو لہان بھی کیا گیا، کبھی گالیاں بھی دی جاتی، نعوذ باللہ کبھی مجنون کہا جاتا، ایسے بیہودہ الفاظ کہے جاتے، اور مکہ المکرمہ میں ابو جہل سر فہرست تھا، تکلیف دینے والوں میں ابو جہل کا نام سب سے بڑا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا، ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں پر بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ انہیں تیل کے اندر ڈالا گیا، آگ کے انگاروں کے اندر ڈالا گیا۔ فرمائیے ابو جہل بھی اسی فطرت کا ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ایسا ظالم آقا مدنی کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے، یہ ظالم وہاں سے گزرا، آقا مدنی کو دیکھا، اس کے اندر جو بغض تھا، اس کے اندر جو حسد تھا، اسلام کی نفرت اس ظالم کے دل میں جو تھی، آقا مدنی کو دیکھنے کے بعد گالیاں دینے لگ گیا، آقا مدنی پہ نازیبا الفاظ کسنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، ایسی ایسی گالیاں دی سننے والا شرمندہ ہو جائے گا۔ آقا مدنی خاموشی سے بیٹھے رہے، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ایک بھی گالی کا جواب نہیں دیا، ایک بھی برائی کا جواب نہیں دیا، گردن مبارک کو زمین کی طرف جھکایا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اے پروردگار، اپنی ذات کے لیے برداشت نہیں کر رہا، آپ کے دین کے لیے برداشت کر رہا ہو، اسلام کے لیے برداشت کر رہا ہو، انہیں میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں مسئلہ قرآن سے ہے، انہیں مسئلہ لا الہ الا اللہ سے ہے، انہیں مسئلہ دین اسلام سے ہے۔ اے پروردگار، یہ گالیاں دے رہا ہے، آپ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہو، یہ ظالم گالیاں دیتا رہا، آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آقا نے کوئی جواب نہ دیا، اس ظالم کو اپنی توہین لگی کہ اتنی دیر سے بولتا جا رہا ہو، آگے سے خاموش بیٹھا ہوا، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آقا مدنی کے سر مبارک پر ماری، لہو کی دھار نکلی، داڑھی مبارک سے زمین پہ خون ٹپکنے لگا، سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ آقا مدنی خاموشی سے اٹھے، اپنے گھر مبارک کی طرف چل دیے، اتنی گالیاں سنی، اتنا برا بھلا کہا، لیکن برداشت کرتے رہے۔ آقا مدنی کے سر مبارک پر چوٹ آئی، پھر بھی کچھ بھلا نہیں کہا، پھر بھی کوئی برا
برا بھلا نہیں کہا، کوئی بددعا نہ دی، آرام سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت امیر حمزہ مکہ المکرمہ کے بہادروں میں سے تھے، شجاعت اور جوان مردی پورے عرب کے اندر مشہور تھی۔ حضرت امیر حمزہ کا طریقہ یہ تھا، صبح کو اپنی کمان اٹھاتے اور ہاتھ میں تلوار پکڑتے اور تیر لے کے شکار پہ نکل جایا کرتے۔ جب شکار سے واپس آتے سیدھے بیت اللہ شریف کے اندر آتے، طواف کرنے کے بعد قریش مکہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا کرتے۔ اس دن بھی حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آئے، ایک باندی نے راستہ روک لیا، ایک عورت نے راستہ روکا جس نے وہ سارا منظر دیکھا تھا، ابو جہل کی گالیوں کو سنا، ابو جہل کے نازیبا الفاظ کو سنا، آقا مدنی پہ جو ظلم ہوا اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حمزہ کو رو کر کہنے لگی، اے حمزہ تیری شجاعت بڑی مشہور ہے، تیری بہادری بڑی مشہور ہے، ہر آدمی تیری شجاعت کو ماننے والا، تیری بہادری کو ماننے والا، لیکن ایسی بہادری کا کیا فائدہ ہے تیری موجودگی میں تیرے بھتیجے محمد بن عبداللہ علیہ السلام پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا، مارا بھی ہے، گالیاں بھی دی۔ اے حمزہ کیا تو اپنے بھتیجے کا دفاع نہیں کرے گا؟ کیا وہ تیرا بھتیجا نہیں؟ کیا وہ عبداللہ کی نشانی نہیں؟ کیا وہ تیرا بھتیجا نہیں؟ تو اس سے کیا محبت نہیں کرتا؟ حضرت حمزہ فرمانے لگے، کیوں نہیں، میں اپنے بھتیجے سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں ایمان نہیں لایا، اگرچہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرا بھتیجا ہے، میرا خون کا رشتہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے حمزہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے پر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، سارا جسم لہو لہان کر دیا۔ اللہ اکبر، سارا جسم لہو لہان، کیسے مرد ہو؟ مانتے ہیں تم ایک نام رکھتے ہو شجاعت و بہادری میں، لیکن تمہارے بھتیجے پر ابو جہل نے اتنا ظلم کیا اور تم کچھ نہیں کرو گے، کوئی بدلہ نہیں لوگے۔ اب چونکہ بھتیجا تو تھا، اندر سے غصہ آیا اور بیت اللہ شریف میں گئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ کرتے کرتے دیکھا کہ قریش کے مجلس میں بیٹھا اور ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، سارا واقعہ سنا رہا ہے کہ میں آج یہ کر کے آیا ہوں، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آج میں نے اس کو یہ کہا، آج میں نے نعوذ باللہ اس کے ساتھ یہ کیا، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ابو جہل اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، آقا مدنی کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا، بغیر کوئی کلام کیے ہوئے اپنی کمان کو ہاتھ میں پکڑا، ابو جہل کے سر پہ وار کیا، اتنی شدت کے ساتھ وار کیا، سر کو پھاڑ کے رکھ دیا، خون بہنے لگا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت امیر حمزہ پہ حملہ کرنا چاہا، ابو جہل نے منع کیا، کہا نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اگر ہم نے اسے کہا پورا قریش ہمارے خلاف ہو جائے گا، پورا قریش انتقام لینے کے لیے آ جائے گا، یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے اسے کچھ نہ کہو، اسے یہاں سے جانے دو۔ حضرت امیر حمزہ نے اسی مجلس میں کہا، او ظالمو سن لو، آج تک میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا،
لیکن آج تمہیں بتا کے جا رہا ہو میں اپنے بھتیجے پر ایمان لے آیا، میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا، میں قرآن کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اس مجلس میں تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، لیکن فرماتے ہیں ساری رات مجھے نیند نہ آئی، میں یہ سوچتا رہا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ایمان لاؤں یا نہ لاؤں۔ فرمایا ساری رات گزر گئی اسی تجسس کے اندر، اسی فکر کے اندر۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی میں آقا مدنی کی خدمت میں آ گیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں آیا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ آ کر میں نے کہا اے میرے بھتیجے، ابو جہل نے تجھ پہ ظلم کیا، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، میں نے اس کا انتقام لے لیا۔ آقا مدنی رونے لگے، فرمایا میرے چاچا جان میں انتقام لینے سے راضی نہیں ہوتا، انتقام لینے سے خوش نہیں ہوتا، میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اے میرے چاچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوشی دینا چاہتے ہو، اے میرے چاچا جان میں تو مسلمان ہونے پر راضی ہوں گا، جب تو کلمہ پڑھے گا میں خوش ہو جاؤں گا۔ آقا مدنی نے کچھ باتیں فرمائی، فوراً حضرت امیر حمزہ نے نظریں جھکا کر عرض کرنے لگے آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آقا آپ گواہ رہیے آج کے بعد میں مسلمانوں میں سے ہو گیا۔